اس وقت کے جابر حکمران جو ہے وہ سگریٹیں جو ہے نا جلوا کر کچھوایا کرتے تھے ان کے ادھر۔ سنی علماء کونسل میں قیادت کا کوئی اہل شخص آپ کی نظر میں ہو؟ میں نے جنگ یونیورسٹی کے لیے 16 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کرا۔ وہ آپ ایران کی طرف دیکھ لیں تب بھی، وہ آپ امریکہ کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اپنا تیل بیچ رہا ہے اور یہاں بھی تیل بک رہا ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بھی آپ رہے الیکشن کے بعد، تو ان کا حالیہ ایک بیان بڑا متنازع رہا ہے، وہ جو انہوں نے دیا فوج کے خلاف تھا یا جس نظریے سے انہوں نے دیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان؟ بھائی کی میرے نا اس آنکھ سے، بھائی آنکھ سے نا ایک آنسو کا قطرہ نکلا اور منہ کام میں گھس۔ میں نے چیخیں مارنے شروع کر دی، میں نے کہا یہ زندہ ہے اور تم نے اس کو تابوت میں کیوں بند کیا ہوا؟ اس کو نکالو، یہ زندہ ہے۔ کوئی جیل میں ان سے ملنے گیا تو ان کی بازو ٹوٹی ہوئی لٹک رہی تھی، تو وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کتاب کو وفاق المدارس نے بین کر دیا، پڑھانا ہی ختم کر دیا۔ اب یہ ایک تقریر کا چھوٹا سا کلپ ہمیں ملتا ہے اسمبلی میں، جس میں آپ کو کوئی پیپر پھاڑ کے یوں پھینک رہے ہیں، وہ کہ مملکت پاکستان کا جوان سب سے لالی پرچم پہنے ہوئے جب وہ حرم کی حدود میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ دیوبندی فرقہ نہیں ہے، دیوبندی فرقہ نہیں ہے۔ کشمیر کی حالیہ کشیدگی پہ دل بہت دکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ 1979 میں ایک ایرانی انقلاب آتا ہے اور اس کا انفلوئنس پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے، لٹریچر کی شکل میں اور مختلف بیانات کی شکل میں۔ اس کے رد عمل میں جنگ کے ایک چھوٹے شہر سے ایک شخص اٹھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک چلی جاتی ہے۔ ان کا اخلاص اور ان کا درد دل، وہ آواز آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں گرجتی بھی ہے، دھڑکتی بھی ہے۔ میری مراد مولانا حق نواز ننوی شہید، آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں، وہ ان کے فرزند مولانا مسرور نواز صاحب، جو جنگ کے ایکس ایم پی اے بھی ہیں۔ حضرت بڑا طویل سفر کر کے آپ آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں شروع کروں گا اس سے کہ آپ کے جو والد کی شہادت کے بعد شاید آپ کی عمر 2 یا 3 سال تھی، تو وہ یتیمی کے ایام آپ کے کیسے گزرے اور آج تک والد کی کمی محسوس ہوتی رہی، کیسے رہا وہ آپ کا سارا سفر والد کے بغیر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قسمت صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اپنی اس پروگرام میں مجھے دعوت کی۔ تو جو سوال آپ نے سب سے پہلے پوچھا ہے تو ایک اس کا جواب بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ جیسے شاعر نے کہا نا کہ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹا بھی نہیں جھکتا۔ تو ایک مشکل سفر ہوتا ہے، وہ ہر یتیم کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تھوڑا آپ کہہ لیں کہ مشکل بھی تھا اور آسان۔ مشکل اس طرز پہ تھا کہ والد کا نام بہت بڑا ہے، ان کی شخصیت بہت بڑی ہے، تو اپنے آپ کو سنبھال کے اس میں احتیاط کے ساتھ اس وقت کو گزارنا کہ کہیں اس وقار پہ، اس نام پہ، اس شخصیت پہ کوئی داغ نہ لگے، اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ تیار رکھنا اور بچتے بچاتے، اور ساتھ آسان اس لیے کہ والد محترمی سے محبت کرنے والے اتنے بے شمار تھے کہ بہت سی آپ کہہ لیں کمیاں وہ محسوس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو والد کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور جو ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی کسک آج تک موجود ہے۔ بعض اوقات جب تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان لمحات کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کیفیت میں انسان ڈوب جاتا ہے، یا بعض اوقات ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ منع کیا گیا کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار بھی مت۔ مشکل سفر ہے۔ آپ کے بڑے بھائی بھی
تھے اور اس کے بعد والدہ کی سمجھ ان کی شفقت ہی آپ پہ رہی. تو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے جب آپ کے والد شہید ہو گئے اس کے بعد جو دیگر قیادت آئی ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ شفقت کے ساتھ رکھا یا دور دور ہی رہے وہ بھی؟ جس طرح اظہار القاسمی صاحب اس کے بعد آئے, پھر ضیاء الرحمن فاروقی صاحب آئے, تو وہ لوگ ٹھیک تھے آپ کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک. ان کی پرورش تھی. اور والد کی زندگی آپ سنتے ہوں گے, آج آپ سے پرانے بزرگ بھی ملتے ہوں گے, آپ کی والدہ بھی سناتی ہوں گی, تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام سنتے ہی ہمارا سمجھ لیں کہ ایمانی جذبہ متحرک ہو جاتا ہے. تو کس طرح کی زندگی تھی ان کی, گھر کی زندگی کیسی تھی, لوگوں کی زبانی آپ نے ان کو کیسے سنا؟ ایک بہت شاندار اور بہت زبردست انسان تھے. آپ ان کو مطلب اگر جو ان کی پبلک کی زندگی ہے وہ تو بے شمار لوگوں سے آپ لوگوں نے سے سنی, سنی. اور وہ مطلب تش بام بھی. اور آج بھی میں جب حلقے پہ جاتا ہوں اور مقامی لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ لوگ جو میرے والد کے دوست ہیں تو ان میں سے ہر فرد وہ مجھے آج بھی یوں محسوس کرواتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ میرے والد کا دوست کوئی نہیں تھا. مختلف واقعات ملتے ہیں, کوئی بندہ تھانے میں پکڑا گیا, اس کے لیے انہوں نے کس طرح اس کو چھڑوایا, یا کسی کا مجسٹریٹ کے پاس کوئی کام تھا, اس زمانے میں مجسٹریٹ ہوتے تھے, اس کے ساتھ وہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ رویہ اختیار کیا اور کس طرح اس کے لیے فون کال کی, یا کس طرح اس کے ساتھ چل کے گئے. یا کوئی ہم نے پچھلے دنوں ایک جگہ ایک تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں مجھے ایک بزرگ ملے, انہوں نے کہا کہ ان کا بھائی بیمار تھا, تو وہ جب وہ ہاسپٹل میں تھا کہ والد صاحب روزانہ اس کی عیادت کے لیے جاتے اور روزانہ ڈیرو فروٹ بھی لے کے جاتے. تو وہ حالانکہ ان کے ساتھ ہمارے آپ کہنے کی کوئی یہ نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں, لیکن ایک وہ جو تعلق اور محبت ہے وہ یہ بے شمار لوگوں سے میں نے سنا کہ اس طرح ہر ایک فرد کے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا کہ جیسے وہ ان کے اپنے گھر کا فرد. اور گھر کے اندر کی جو زندگی ہے ان کی وہ بھی بڑی مثالی تھی, اپنے بچوں سے بہت پیار کرنا اور باقی گھر کی تمام ضروریات کا, اتنی ساری مصروفیات میں کبھی کوئی دن ایسا نہیں ہوا. والد صاحب سفر میں چھپے رہتے تھے اکثر, تو کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوا جو مجھے والدہ نے بتایا اور بھائیوں نے بھی بتایا کہ جس دن والد صاحب گھر واپس آئے اور وہ اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سفر سے واپسی, تو سفر سے واپسی پہ ہر دفعہ, اب چونکہ انہوں نے اب آج اسپیچ کے لیے گئے ہیں تو روزانہ ہی تقریباً سفر ہوتا ہے یا کبھی ہفتے میں ہوتا, تو جب بھی واپس آنا ہو یہ کبھی نہیں ہوا ان کا کہ, اور گھریلو زندگی میں کوئی تناؤ نہیں, بہت پرسکون, ہر چیز ایسے آپ کہہ لیں کہ پوری عدل پہ جس کو کہتے ہیں نا مبنی. 1979 سے انہوں نے یا 1980 میں انہوں نے جماعت کی بنیاد رکھی تھی؟ نہیں, 1985. 1985 میں. تو وہ شاید 5 سال ہی حیات رہے. تو اس 5 سال کی زندگی میں کتنا عرصہ ان کی جیل کی زندگی رہی؟ 5 سال کے اس عرصے کے اندر تو جیل کا حصہ کم ہے, لیکن اس عرصے کے اندر ہی انہوں نے اس کو پورا ہی مکمل کر دیا تھا جماعت کو. پورے پاکستان میں تقریباً یونٹ بن گئے تھے اور افراد جو ہے وہ تیار ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے ایک اعلان کیا تھا تقریباً 1990 میں کہ اب کوئی بھی ایسا جو جلوس ہے جو جس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا یا حکومت کی طرف سے اسے اجازت نہیں ہوگی, تو وہ اگر سڑک پر آئے گا تو پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر پارا چنار تک جو ہے وہ قوم ان کے سامنے کھڑی ہوگی. تو مقصد یہ بیان ان کا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس وقت تک مکمل طور پر پورے پاکستان میں اپنی جماعت کو منظم کر چکی تھی. وہ آپ کے والد کی ہم سنتے ہیں آج بھی جو خطبہ بیان کرتے ہیں کہ بڑا تشدد ان پہ جیل پہ رہا. حضرت بلال کی مثالیں دیتے ہیں, بلکہ ایک دفعہ میں نے شاید پڑھا کسی کتاب میں کہ وہ کوئی جیل میں ان سے ملنے گیا تو ان کی بازو ٹوٹی ہوئی لٹک رہی تھی. تو وہ جیل کی زندگی آ کے انہوں نے گھر بتائی ہو, یا شاید آپ تو چھوٹے تھے, آپ نے اپنے بھائی سے سنا ہو, والدہ سے سنا ہو کہ کس کیفیت سے وہ گزرے. وہ جو تکالیف تھی نا ان کی, ان تکالیف کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے, گھر نہیں بتاتے تھے, وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے, صرف گھر نہیں کسی کو بھی نہیں بتاتا. جو تکالیف ان کے حوالے سے پبلک میں آج آپ بیان کر رہے ہیں وہ لوگوں کی زبان,
یا چند ایک الفاظ جو انہوں نے تقاریر کے اندر خود بیان کی، کہ جس کو انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ انہیں الف لنگا کر کے مارا گیا، مارا گیا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں، ورنہ ظلم اس سے زیادہ ہوا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. ان کی پیٹھ پہ ایک نشان تھا جو اسی تشدد کے دوران، یعنی آپ کہہ لیں کہ گڑے پڑے ہوئے تھے پیٹھ کے. تو چونکہ جو ہے اس وقت کے جابر حکمران جو ہے وہ سگریٹیں جو ہے نا جلوا کر کچھوایا کرتے تھے ان کے بھیتر. تو اس تمام تک تکلیف کے باوجود اس کا اظہار لوگوں سے نہیں کرتے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو تکالیف ہیں یہ میں ان کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، میں اس کا کریڈٹ لوگوں سے نہیں چاہتا، میں اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے تیرے لیے کیا. جب لوگوں کو بتا دیا جائے تو پبلک کو بتا دیا جائے تو وہ ہم عرفیہ میں اگرچہ ریاکاری نہیں، کیونکہ ان کے اخلاص پہ تو شبہ ہی نہیں، کوئی نہیں، لیکن لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی وہ ان چیزوں کا اظہار زیادہ نہیں کرتے تھے، تاکہ وہ یہ نہ لگے کہ یار کہیں کوئی ریاکاری ہے. ان کے اپنے انہوں نے جتنی کاوش کی وہ ان کے ٹھوس موقف اور دلائل پر، ایسے نہیں. اس کو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ہمدردی سمیٹنے کے لیے استعمال نہیں کیا. انہوں نے اپنے موقف کو مضبوط اور پھیلانے کے لیے اس کا جو ہے وہ اس کے مطابق کہا. اچھا، اس کے بعد یہ حضرت جنگوی شہید 1990 میں ان کی شہادت ہوئی، تو وہ منظر شاید گھر میں ہی ان کی شہادت ہوئی، گھر سے باہر نکلے، تو وہ آپ کو شاید والدہ نے بتایا ہو یا کسی بھائی نے، وہ کیسا منظر تھا، کال آئی، کیسے ہوا شہادت کا، وہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. آپ خود گھر پہ تھے، آپ کو کچھ یاد ہے؟ نہیں مجھے وہ نہیں یاد، چکے میں تو دوست، جی جی. لیکن میری زندگی کے سب سے یادگار لمحات جنہیں میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو ایک تکلیف سے گزرتا ہوں، ان میں سے وہ ایک ہے. لیکن اس میں چونکہ مجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا اور سمجھنے کے آپ کہہ لیں سمجھنے کے قابل ہوا اور تھوڑی سمجھ بوجھ آئی، تو مجھے ایک دن میرے جو بڑے بھائی ہیں اظہار اللہ شہید انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے کر لیٹ کے دروازے سے چونکہ بالکل کر کے سامنے وہ منظر پیش ہوا، تو مجھے وہ لا کر انہوں نے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ شہادت شہید ہوئے تھے. تو وہ جگہ دکھا کر انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے والد ٹھوکر ہی مارے، وہ گھر سے بالکل دروازے کے باہر کے دروازے، اور وہ وہاں جہاں ان کا فون گرا وہ جگہ دکھائی، وہ اس تکلیف کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ احساس کروائے کہ زندگی گزرتے ہوئے آپ کو یہ یاد رہے. اور وہ پل مجھے آج تک یاد ہے، اسی طرح جیسے آپ بالکل جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے اس طرح اس کا ایک نہیں. وہ آپ کے دروازے پہ آپ روز نکلتے ہوئے شاید اس کی تجدید ہوتی ہو رہتی ہوگی، اور وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو اس وقت جو عزم انہوں نے پیدا کیا اور جو اس وقت انہوں نے مجھے چیزیں بتائیں اور سمجھائیں، اور والد کے اس موقف ان کا یہ ہماری اصل ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں ہم نے لہو دیا، خون دیا، جن کی حقانیت کے لیے اور اس مقصد کا پرمان چڑھانے. اس کے بعد جن بھائی کا آپ نے ذکر کیا مولانا اظہار الحق شہید، شاید وہ آپ سے بڑے تھے یا سب سے بڑے بھائی؟ وہ سب سے بڑے بھائی تھے. ان کی شہادت کے وقت آپ کی عمر شاید تھی 12-13 سال 14 سال. تو وہ شہادت میں نے اس پہ ریسرچ کی ابھی، تو میں نے جس کو بھی میسیج کیا پرانے لوگوں میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ملاقات کر کے پوچھ لیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کو کال پہ یا میسیج پہ بتائیں. تو میں یہاں سے مری نہیں جا سکا یا ان کے پاس نہیں جا سکا. تو ان کی شہادت اتنی کیوں پس پردہ ہے کہ کوئی بندہ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے یا وہ کچھ بتانا نہیں چاہ رہا؟ میں نے تقریباً 5 بندوں کو فون کیا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، لیکن تھے پرانے آپ کے والد کے دور کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم آپ کو کال پہ بھی نہیں بتا سکتے اور میسیج پہ بھی نہیں بتا سکتے. تو وہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، اس کا کیا آپ کی عمر تھی، آپ کو یاد بھی تھا، والد کی چلو یاد نہیں تھی، تو اظہار شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کیسے ہوئی اور وہ کیوں لوگ اس کو چھپا رہے ہیں آج کے؟
یہ اس سے بھی تکلیف تھی. اس وقت آپ کو یاد بھی تھا؟ یاد ہے، ساری چیزیں یاد ہیں. اس کا ایک ایک پل یاد ہے. ان کا گھر سے جانا یاد ہے. ان کی ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ رابطہ یاد ہے. ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد ہے. اور جب گھر واپس آنا چاہ رہے تھے تو ہمیں وہ باتیں یاد ہیں. پھر وہ یہاں سے ملتان ایئرپورٹ سے انہیں کراچی لے جایا گیا تھا. پھر وہ جانا، پھر ان کا کچھ دنوں سے ہمارے ساتھ رابطہ منقطع ہو جانا. اور پھر جو ہے وہ ایک ٹیلی فون کال آئی 4 ستمبر کو کہ جو ہے وہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے. بتایا گیا کہ اخبار میں ایک سرخی لگی تھی اور اس سرخی کے مطابق انہوں نے دیکھ کے ہمیں فون کیا کہ یہ واقعہ ہوا. لیکن وہ چونکہ ایک پورے منصوبے کے تحت. آپ سے کتنا عرصہ اور رابطے میں نہیں رہے شہادت سے پہلے؟ تقریباً کو 5-6 دن. اچھا. 1 ستمبر کو ان کی شہادت ہوئی تو 2-3 دن پہلے سے ان کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں. اچھا. تو جو پکسل فون زیادہ ہوتے تھے ان کے پاس ویسے موبائل فون تھا جس سے وہ کال کرتے تھے. تو چونکہ اس زمانے میں آ گئے تھے، نئے نئے آئے تھے بڑے چھوٹے نوکیا وغیرہ کی شان. تو وہ ایک مستقل منصوبہ اور پلان ہے. تو میں یہی سمجھوں گا کہ جو لوگ آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے آپ انہیں سے پوچھیں. تو وہ منظر آپ کو کال آئی یا جب اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا قابلیت تھوڑی کی اس درجے کی تھی کہ ہمارے ہاں ایک بنتی کی کتاب ہے، وہ سب سے مشکل ترین کتاب ہے. اتنی مشکل کتاب ہے، سلم اس کو کہتے ہیں. وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کتاب کو وفاق المدارس نے بین کر دیا، پڑھانا ہی ختم کر دیا. اچھا. کہ اس پہ اب لوگوں کی قابلیت نہیں رہی، مطلب طلباء کی قابلیت نہیں رہی کہ انہیں وہ پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں. تو اس کتاب میں ان کے 98 مارکس تھے 100 میں سے. 100 میں سے. یہ بات اعتراف کی ہے انہوں نے. اس درجے قابل ترین آدمی تھی. اور ان کے ساتھ وہ تو بالکل ایک ایک لمحہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ یاد ہے، جیسے ٹیلی فون کال آیا اور پھر اس کے بعد جس کیفیت سے گزرے. یہ کیفیتیں ظاہری بات ہے ان کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں بھی میرا ایک جو یادگار منظر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یعنی یہ لفظوں میں اب آج میں کہوں نا کہ شاید لوگ کہیں گے کہ شاید یار یہ جھوٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت پر نہیں کہ جب ان کا جو ہے وہ جسد لایا گیا وہاں ہمارے گھر کے سامنے پارک میں رکھا گیا تو میں ان کے اس کے پاس گیا تو مجھ پہ کیفیت طاری ہوئی اور میں نے جیسے ہوتا ہے رونا شروع کیا. تو بھائی کی میرے نا اس آنکھ سے بھائی آنکھ سے نا ایک آنسو کا قطرہ نکلا اور میں کام میں دکھا. تو میں نے چیخیں مارنے شروع کر دی. میں نے کہا یہ زندہ ہے اور تم نے اس کو تابوت میں کیوں بند کیا ہوا؟ اس کو نکالو، یہ زندہ ہے. تو مجھے بھائی نے، بڑے بھائی نے، حسنین بھائی نے پکڑ لیا، باقی نے پکڑ لیا، گھر لے گئے. تو کافی دیر گزری. میں نے کہا میں نے پھر جانا کہ نہیں، اگر تم جاؤ گے تو تم پھر اسی طرح سے مارو. تو میں نے کہا نہیں اب میں نا ایسا نہیں کرتا، آپ ان جگہ. پھر میں گیا، پھر میں ان کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد جب ان کی میت جو ہے وہ لائی گئی اسلامیہ اسکول میں تو وہاں بھی یہی منظر ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو نکلا. پھر اس کے بعد ان کی جب تدفین ہوئی، تدفین کے بعد قبر سے خوشبو جاری ہو کہ وہ خوشبو ایک مدت جاری رہی، حتیٰ کہ وہ خوشبو ان کی شہادت کے دن پہ اب بھی محسوس ہوتی ہے، وہ اسی طرح پھوٹتی. تو وہ بہت باکمال انسان تھے. بس یہ بڑا تکلیف دہ چیپٹر آپ نے مستقل جو ہے نا وہ چھیڑ دیا. نہیں، چونکہ حالیہ دنوں میں میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو وہ میں آپ کی فیلنگ کو محسوس کر رہا ہوں. اللہ آپ کے والد کو بھی اور بھائی کو بھی جنت کی باہر نصیب کرے. تو والد کا کوئی تحریری کام تھا جو وہ چھوڑ کے چلے گئے، جس کے بعد وہ نشر ہوا یا اس پہ کسی نے کام کیا؟ نہیں، ان کے تحریری کام جو ہے نا وہ تقاریر کی شکل کو ہی تحریر میں جو ہے نا وہ کنورٹ کیا گیا، لیکن ان کا کچھ تحریری کام ایسا ہے جس پہ کچھ کام نہیں ہوا اور وہ اس پہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آئے گا. ان کی جو تقریر ہیں وہ پرانی ریکارڈنگ میں، تو اس پہ آپ نے کوئی کام کیا؟ جی ان کی گوگل ڈرائیو پہ اس وقت 400 تقاریر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، 2 شہادتوں کے بعد والد صاحب بھی جوانی میں گئے، آپ کے جوان بھائی بھی چلے گئے، خاندان ظاہری بات ہے خوفزدہ تو ہوا ہوگا. تو آپ کو کیسے والدہ نے آپ کی تربیت کی؟ آپ کو بتایا ہوگا کہ بھائی 2
پہلے اس راستے پہ چلے گئے. تو والدہ کا پیار ہوتا ہے, تو وہ ان کی شفقت کیسی رہی, ان کی پرورش کیسی رہی, اس خوف میں یا خوف نہیں تھا, جو بھی تھا وہ آپ. ہماری والدہ جو ہے نا وہ بہت دلیر خاتون ہے, بہت دلیر خاتون ہے. انہیں کو آپ خود یہ سوچیں کہ جس کو امیر عظیمت کی رفاقت اور ساتھ نصیب ہوا, اور انہوں نے اس دور میں بھی جب والد صاحب کو ہر دوسرے دن پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے, اور اس طرح بھی ہوا ان کے اس دور میں کہ آج پولیس نے پکڑا, جمعے کی عمومی تقریر تھی, پولیس نے پکڑا, جمعرات کو ہونے گیا, پھر جمعے کو پھر تقریر کی, پھر پکڑا, پھر جمعرات کو گیا. یعنی 6 دن ایک بندہ جیل میں رہے, 7ویں دن ڈرا ہے, اگلے دن وہ تقریر کرے اور پھر جیل چلا جائے. تو اس کیفیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور انہوں نے اس میں بھی انہوں نے کسی لمحے بھی ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی. انہوں نے بہت مشقت کی ہے, یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, انہوں نے بہت مشقت کی ہے, لیکن اس مشقت میں بھی انہوں نے کسی لمحے بھی ہمیں گرنے نہیں دیا, کسی لمحے میں پیچھے نہیں ہٹنے دیا. ہمیشہ استقامت کا درس دیا ہے, قربانی کا درس دیا ہے, والد کے راستے کا درس دیا ہے, اس راستے پر چلنے کا درس دیا ہے, اس عزت کو اور اس کی سلامتی کا پیغام دیا ہے. انہوں نے مطلب پیٹھ تھپتھپائی ہے, کبھی روکا نہیں. ہاں, یہ نہیں کہا شہادتوں کے بعد نہیں روکا نہیں, کبھی نہیں. ہاں, یہ ضرور ہوا ہے احتیاطی راستہ اختیار کرنے کا ضرور کہتے ہیں, مطلب سیکیورٹی کے خیال کا ضرور کہتے ہیں, گھر کے چیزوں کا ضرور کہتے ہیں. وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ تو ضرور کہتے فطری چیزیں ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہر چیز چھوڑ دو. کبھی جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ تھوڑا احتیاط کرو, باہر نہ نکلو, گھر سے باہر نہ جاؤ, ٹھہرو. مطلب جو ایک آپ سمجھ سکتے ہیں والدہ کی محبت, وہ محبت اپنی جگہ, لیکن پوری استقامت والد کے مشن سے کبھی انہوں نے نہیں روکا. اچھا, یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سلسلہ چلا یہ آپ کے گھر سے ہی چلا نا, تو اس کے بعد جو لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے والد کی شہادت کے بعد, ان میں سے آپ کس کی قربانی کو زیادہ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے میرے والد کو مشن کو لے کے نا تو پھیلتا چلا گیا اس کی قیادت میں؟ سر, قربانی جو ہوتی ہے نا, قربانی ہر ایک کی اتنی ہی آپ کہہ لیں کہ قابل قدر ہوتی ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کر سکتے, کسی جس نے جان دی ہے وہ جان دینے والا بھلا کارکن ہے, بھلے لیڈر ہے, اس نے جان دے دی ہے. آپ دیکھیں, اس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, اس نے اپنی اہلیہ کو نہیں دیکھا, اس نے اپنے والدین کو, گھر کو, وہ آپ کے نزدیک ہے. تو آپ اس کو یہ نہیں قید نہیں کر سکتے کہ فلاں کی قربانی کو آپ زیادہ کہیں یا فلاں کے کام کریں. ہاں, یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس پہ کام زیادہ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں. تو اس میں محنت کرنے والے جو افراد ہیں وہ بھی اتنے ہی قابل قدر ہیں, اور جنہوں نے اس نظریے کو زندہ رکھا, اس پہ محنت کی, اس پہ کام کیا, تو اللہ سے دعا ہے کہ انہیں اس کے مطابق اجر عطا فرمائے. جو جس بیس پہ آپ کے والد صاحب کھڑے ہوئے جو نظریہ لے کے, تو آپ بھی اسی پہ پابند ہیں یا اسی کے قائل ہیں, یا کچھ نرمی ہمیں نظر آ رہی ہے اور بھی آپ میں بھی نظر آ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہی انداز, وہی طریقہ کار, دیکھیں چیزیں ویسی ہی ہیں لیکن نرمی آ گئی ہے موقف میں, اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں, کچھ پر حالات کے مطابق اثرات بھی ہوتے ہیں, کچھ میں آپ کہہ لیجئے کہ ضروریات بھی ہوتی. اب آ کر آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کچھ اختلافات اس طرح کے ہو گئے جن کی وجہ سے اب آپ کو زیادہ مسائل باہر سے نہیں ہیں, اندر سے زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ موقف میں اگر کہیں نرمی ہے, ہم تو یہ کہیں گے کہ نہیں ہے, وہاں آپ کو صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں سنی نہیں ہوں گی. تو لیکن اگر کہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا آپ کو اندرونی طور پر ایسا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بیرونی طاقت سے اتنا نہیں لڑ سکتے. جو موقف آپ کے والد صاحب کا تھا فریق مخالف کے متعلق, وہی آپ کا موقف بھی ہے؟ بالکل اسی طرح انداز میں ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے سنی سلامتی پاکستان کی جماعت بنائی, اس کا کیا مقصد ہے, کیا نظریے کو لے کے آپ چل رہے ہیں, کون سا نیا انداز ہے جو ہم دیکھیں گے اس جماعت میں انشاءاللہ؟ یہ جو پارٹی بنی ہے نا, یہ پارٹی تو دراصل پہلے احتجاجی پارٹی تھی, پھر اس کے بعد احتجاج کے بعد اس کو ایک یہ شکل دی گئی, اور اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے وہ ضم ہونے کے بجائے
ایک حیثیت کے ساتھ بھلے اسی سسٹم میں اور اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے ذریعے سے اب بظاہر تو یہ سمجھا گیا نا کہ میں نے کوئی اختلاف کیا اور جو ہے نا جی وہ الگ جماعت بنا دی. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری جماعت سے ٹوٹے ہوئے، ان کو اس کے ذریعے سے جوڑا ہوا ہے. آپ نے ان کو اس میں جوڑ لیا کہ جن کو نکالا گیا. بعض اوقات ان کے اختلافات بھی سطحی ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، بڑے نہیں. لیکن میں اس میں یہ مطلب تکلیف دہ امر یہ ہے کہ چھوٹے سے اختلاف پر بھی بعض اوقات لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، انہیں جوڑا نہیں جاتا. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جوڑنے کا ذریعہ ہے کہ یہ اس میں چلو اس نظام میں جڑے رہیں. اور ان لوگوں کو جو مطلب ایک صدر کے ساتھ، ان کے ضلعی صدر کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو اس بات پہ ہو گیا معاملہ، کسی کا کوئی فنڈز کی بات پہ ہو گیا، کسی کا کوئی جلوس پہ ہو گیا، کسی کا کسی جلسے پہ ہو گیا. تو اس طرح کی یعنی وہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو. حل ہو سکتے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ انہیں حل کیا بھی جائے تاکہ وہ جو توڑ ہے وہ جڑ جائے. لیکن یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو نظریہ امیر عظمت پہ کام کرنا چاہتے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم میسر نہیں آ رہا تھا تو انہیں دوسرا پلیٹ فارم دیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ اس میں کام کچھ نہیں چلتا کام وہی رہتا ہے. اس میں. اچھا، آپ نے میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنا تھا، آپ نے کہا کہ یہ جو سنی علماء کونسل کا پرچم ہے یہ میرے والد کی جماعت کا پرچم نہیں. نہیں، یہ میں نے کہا پتہ ہے نہیں، وہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے. ہاں، تبدیلی ہوئی ہے. تو آپ کے پرچم میں نے بڑا غور کیا تو اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آپ نے کی ہے جو سنی اسلامتی پاکستان کی ہے. جی جی وہی ہے نا تبدیلی؟ ہاں، تو تبدیلی تو اس میں تو ہوئی، ان پہ وہ تو ہے الگ چیز. میں نے اعتراض تو نہیں کیا، میں نے اعتراض نہیں کیا. آپ نے اس کو پورا سنا نہیں ہوگا. ایک ہوتا ہے اعتراض کرنا کہ انہوں نے پرچم تبدیل کر دیا، یوں نہیں ہوگا. مجھ سے یہ کہا ہوگا کہ جی آپ نے پرچم تبدیل کیا تو میں نے جواب میں یہ کہا ہوگا کہ انہوں نے بھی کیا. یوں کہا ہوگا، یہ نہیں. اعتراض نہیں کیا کہ کیوں کیا، اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، ایک ہے دلیل کا جواب دلیل سے دینا، الگ چیز ہے کسی بات پہ اعتراض کرنا، الگ چیز. تو اعتراض آپ کے تو وہ تو میں یہ کرتا تھا اس میں سے یہ کیوں ہٹایا گیا، یہ کیوں کیا گیا. اس میں چاند تارا تھا اور چاند تارا میں جو ہے وہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی، خلفائے راشدین پہ نام لکھے ہوئے تھے، رسالت مآب کا نام نامی لکھا ہوا تھا. تو وہ اعتراض یہ ہوتا. اچھا، حالیہ جو اس سال پاکستان کے اندر جو گستاخیاں ہوئی ہیں، جن پہ FIRs وغیرہ ہوئی ہیں، اس پہ آپ کی جماعت کا کوئی عملی کام ہے کوئی؟ جس طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں FIRs وغیرہ کا، احتجاج وغیرہ کا، قانونی کارروائی کا. اس میں ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. اچھا، ہم اس میں رپورٹس وغیرہ بالکل کرتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ کام بالکل کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم یہ کہنا کہ ہمارا سسٹم کو بہت زیادہ بڑا ہے یا منظم ہے، تو وہ ایسا نہیں. جس طرح آپ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں تو وہاں جس طرح منظم ہے اس طرح بھی ہمارا سسٹم اتنا منظم ہے، جس میں ہمیں بہت ساری ابھی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، جس کے مطابق ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم نے عملی اقدامات کی. ہم اس کا پرچار نہیں کرتے کہ ہم بندے کو بتاتے رہیں کہ یہ ہم نے یہ کیا، وہ ہم نہیں کرتے. لیکن ہم اس پہ اپنے مطابق کام ضرور کرتے ہیں. اچھا، جو دوسری طرف شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح حالیہ دنوں میں اسلام آباد کے اندر ایک مولانا عثمانی کی شہادت ہوئی جس میں آپ نے شرکت کی تھی، وہ بھی تو آپ کے والد کے موقف پہ جی، میں جنازے پہ تو نہیں پہنچ سکا تھا. اچھا، اس سے مجھے مطلب دیر ہو گئی تھی، لیکن میں اس کے بعد پہنچ گیا. تعزیت کی لیے. اچھا، دوسری طرف سے ایران کے متعلق جو اب دیکھیں نا، میں نے جتنی بھی ریسرچ کی نا تو مجھے یہی بتایا گیا کہ جو حضرت جنوی شہید کی جماعت ہے وہی ہے. مطلب جہاں تک میں نے ریسرچ کی مجھے یہی پتہ چلا کہ بھائی یہی وہ لڑی ہے جو ان سے چلتی آ رہی ہے. اب اس میں اختلاف بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرف سے چونکہ حضرت جنوی شہید کا جو موقف تھا ایران کے متعلق، وہ شاید پتہ نہیں، اب میں اس کی بھی اصلاح آپ سے ہی چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ سے ایران کی طرف گولی چلی تو جو بھی بات ہے وہ بڑی زیر بحث رہی اس عرصے میں. تو وہ بڑا انہوں نے اس کی کیا نام ہے مذمت بھی کی ایران کے جو اوپر اٹیک ہوئے. تو اس کے متعلق آپ اگر والد کی سوچ کے مطابق بات کریں گے تو کیا موقف ہوگا آپ کا ایران کے متعلق جو امریکہ نے اٹیک کیا اس پہ، اس حوالے سے؟ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ایک ان کی گفتگو کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے نا، یہ میں چاہ رہا تھا کہ کلیئر ہو جائے. تو ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس کا کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ نہیں. ان کی تمام تقریریں ریکارڈڈ ہیں،
اور تمام کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کو بالکل جو ہے نا جی وہ اپنا مطلب ہم وہ آن ایئر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، وہ بھی نہیں. تو ایسا انہوں نے کسی بھی تقریر میں کہا ہی نہیں. یہ صرف ایک من گھڑت چیز ہے جس کو من گھڑت کو مطلب ہے کسی اور نے کہہ دیا ہو، میں بھی ہو سکتا ہے، تو ان سے منسوخ کر کے کہہ دیا تو یہ ایک من گھڑت چیز جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ جو حالیہ جنگ ہے، میں اس کو مذہب کی لڑائی نہیں کہتا. یہ مذہب کی لڑائی تو نہیں ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ صلیب کے ساتھ اسلام لڑ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. تو یہ لڑائی جو ہے وہ ٹریڈ کی لڑائی ہے، اور اس ٹریڈ کی لڑائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں گروپ ہی فائدہ مند ہیں. وہ آپ ایران کی طرف دیکھ لیں تب بھی، وہ آپ امریکہ کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی اپنا تیل بیچ رہا ہے اور یہاں بھی تیل بک رہا ہے. تو اس کو مذہب کی لڑائی کے اندر گھسیٹنے کی بجائے، مطلب اس کو مذہبی طور پہ لینے کی بجائے، اس کو اگر عالمی تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ پر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں. اب یہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ یہاں اس کو مذہبی لڑائی بنا دیا. وہ آپ اب اگر سوچنے کی، لیکن وہ انہوں نے کہا ہی نہیں، تردید کر دی. جھوٹ پہ مبنی، وہ بالکل سراتن جھوٹ پہ مبنی، کوئی اس میں دوسری رائے. پھر ایسے الفاظ کوئی کہتا ہی نہیں ہے جیسے الفاظ اس میں کہے گئے ہیں، تو ایسے کوئی کہتا ہی نہیں. یہ تو بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کند ذہن آدمی کا یہ جملہ ہو سکتا ہے، ورنہ ایک ذی شعور اور جس طرح کی عقل اور فہم اور ادراک اور جس طرح کا شعور امیر عظیمت کے پاس تھا، جنہوں نے دنیا کو شعور دیا ہے، ایسا فرق تو ایسا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں اب جیسے آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ آپ نے جتنی سرچ کی اور پھر اس سرچ کے نتیجے میں آپ نے لڑی بھی دیکھ لی، اور پھر اس لڑی کے جواب میں آپ نے ان کا موقف بھی دیکھ لیا، تو پھر اس پہ آپ میرے خیال میں میرے سے سوال نہیں. میں ایران کے متعلق وہ آپ نے کلیئر کر دیا. ایران کے متعلق آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہوا نا اٹیک امریکہ نے کیا، تو ساری پاکستان قوم کھڑی ہو گئی کہ ہم مسلم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دوسری طرف امریکہ نے اٹیک کیا ہے تو ادھر کسی نہ کسی حد تک مسلمان موجود ہیں، تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ لوگ نوجوان اس طرف بھاگ رہے تھے، ایران کی طرف، ایران کی طرف، ایران کی طرف. تو اس حوالے سے میں آپ کا موقف لینا چاہ رہا تھا. نہیں اس میں کیا ہوئے، کتنی جنگ ہوئی ہے ابھی تک، وہ آپ کو پتا؟ یہ 1.5-2 دیکھیں اس جنگ کے نتیجے میں ایک ٹھیک ہے ان کے یہاں کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے جواب میں وہ جہاں شہید اعظم بنا جہاں میزائل وغیرہ پھینکے جاتے ہیں، تو وہ تو امریکہ کا حصہ تو نہیں ہے، وہ زمینیں جہاں میزائل گرائے جا رہے ہیں. یعنی اگر قطر میں جاتا ہے یا سعودیہ میں جاتا ہے تو وہ ابھی بیری بیڑا کھڑا ہے نا ایران کا، ایران کی سمندری حدود میں کھڑا ہے امریکہ. آپ اس کو تجارتی لڑائی قرار دے رہے. میں تجارتی لڑائی ہے، اس میں تو کوئی دوسری لڑائی نہیں. مذہب کی لڑائی ہے ہی نہیں بھائی. مذہب کی لڑائی آپ کو دوسری طرف صلیبی اتحاد نظر آ رہا ہے کہ جو ادھر آیا وہ نہ صلیبی اتحاد ہے نہ جو ہے وہ یہودی اتحاد ہے، ایسے تو کوئی چیز نہیں. یہ تو ایک ابھی اس وقت بھی جو بحث ان کی چل رہی ہے تو وہ اس راستے پہ ہی چل رہی ہے نا جو سمندری راستہ ہے. اس کو ابنائے کو کھولا جائے اور اس پہ ٹیکس کی مانگ ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے. تو کچھ چیزیں ٹھیک ہیں جہاں کسی کا نقصان ہوا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا، یہ نہیں کہتے، لیکن جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈ کی لڑائی ٹھیک ہوگا. اچھا حالیہ یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی خوش آئند ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ مملکت پاکستان کا جوان سب سے لالی پرچم پہنے ہوئے جب وہ حرم کی حدود میں اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے. ہم نے جو ہے وہ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے. میں اس کو حفاظت کا شرف نہیں کہوں گا، میں اسے خدمت کا شرف. تو دوسرے تناظر میں آپ دیکھیں تو اللہ نے ہمیں وہ ابابیل بنایا ہے کہ جو اس کے گھر کے جو ہے نا جو وہ اس نے اس کے گھر کے پیرے پہ میں کھڑا کر دیا. تو یہ سعادت ہے، اور اس سعادت پہ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا یہ پاکستان کی بہت بڑی پیش رفت، اور یہ ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد پاکستان کی جو ایک دفاعی قوت ہے اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ یہ معاہدے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم امید کرتے ہیں کہ معاہدے مزید ہوں گے اور ہم دفاعی قوت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی معیشت بھی بنے. چونکہ میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بھی اتنا ہی مضبوط ہو جتنا کہ دفاعی مضبوط ہے.
اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت میں بھی آپ رہے الیکشن کے بعد، تو ان کا حالیہ ایک بیان بڑا متنازع رہا ہے، وہ جو انہوں نے دیا فوج کے خلاف تھا، یا جس نظریے سے انہوں نے دیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیان؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان میں یا اداروں میں یا آپ کی پولیس میں، ایف سی میں، کسی بھی فرد نے جس نے ملک کے یا آپ کی نظریاتی تحفظ کرنے والے افراد نے جس نے بھی ملک کے لیے اپنا لہو دیا ہے نا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمیں اس کی عزت اور تعظیم کریں۔ مولانا نے جو بات کی ہے، اب ان کے افراد کا موقف یہ ہے کہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا، تو وہ ان کا موقف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان افراد نے جنہوں نے یہ قربانی دی، ان کی عزت اور تکریم ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو جو ہے وہ نہیں سامنے رکھیں گے، ان کی عزت تقریم نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں ہم ایک زندہ قوم نہیں ہیں۔ تو زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے قربانی کرنے والوں کی قربانی کی جاتی ہے۔ اچھا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، اکثر ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کہ 85 کے بعد جو ہے تو فرقہ واریت پاکستان میں شروع ہوئی، تو آج تک اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکل سکا۔ آپ کے پاس کوئی حل ہو فرقہ واریت کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں، حدیث مبارکہ ہے فرقے تو بننے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ فرقے ختم ہو جائیں گے تو میں اور آپ تو نہیں کر سکتے۔ حدیث کو تو میں اور آپ کو نہیں جھٹلا سکتے، کوئی بھی فرد نہیں جھٹلا سکتا، اور حدیث میں جو سرکار دو عالم نے فرمان جاری کیا ہے وہ فرمان ہو کر رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اس کو آپ ان کی حدود و قیود میں متعین کر سکتے ہیں، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مملکت پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کے قانون کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ تو قانون کی اگر پاسداری ہوتی رہے اور اس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے مقدسات کی توہین نہ کرے، اور جو اسلامی اقدار ہیں ان کا خیال رکھے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ بعض طبقات کو فرقہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ مذہب ہوتا ہے۔ جیسا کہ عیسائی ایک مذہب ہے نا، آپ اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ ہندو ایک مذہب ہے، آپ اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بدھ مت ایک مذہب ہے، آپ اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ مذہب کو اگر فرقہ قرار دے کے پھر اس میں فرقہ واریت ڈھونڈنے لگیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ مذہب کو مذہب کی قید میں رکھا جائے۔ اسلام کا جو طریقہ کار ہے، جو اسلام لانے والے لوگ ہیں، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں، ان کے راستے بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، صراط مستقیم ہے۔ اب جب آپ رسالت میں آپ کے اس پیغام سے ہٹیں گے، اللہ کی اطاعت کے راستے سے ہٹیں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کے طرز و طریقے سے ہٹیں گے، دیکھیں حضور کا جو آپ شریعت جتنی لائے، اس کا پہلا جو امپلیمنٹ ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل ایسے، یعنی ان کو نمونہ بنا کے پیش کیا گیا کہ یہ آپ کے لیے ایک جو ہے وہ طریقہ ہے جس پر آپ نے چلا۔ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا آمنوا بمثل ما، آپ ایمان ان کی طرح لائیں۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ یہ افراد حضور نے تیار کیے کہ جب تمہارا ایمان ان کے معیار کا ہو جائے گا، ان کی طرح کا ہو جائے گا۔ اب معیار تو ظاہری بات ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ایمان جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل اس درجے طاقتور ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی جو رب کی راہ میں خرچ کر دے اور دوسرا شخص اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابی رسول کی اس مٹھی جو کے برابر نہیں پہنچتا۔ اور اسی طرح حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ کسی نے ان سے سوال کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ اعلیٰ ہیں یا انہوں نے وہ تقابل کرنے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ یا وہ زیادہ اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر صحابی رسول رسالت مآب کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئے اور پھر اس گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی مٹی اس گھوڑے کے ناک میں جا کر کھنیڈ بنی، میں اس کے مقابل بھی عمر بن عبدالعزیز کو نہیں سکتا جسے ثانی عمر بن خطاب کا۔ یعنی اس درجے کا اعلیٰ فرد بھی جسے آپ کی امت میں بڑا درجہ حاصل ہے، وہ بھی صحابی رسول کے اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے آپ جب تک اس راہ پر نہیں ہیں جو شریعت کا راستہ ہے، تو آپ مطلب فرقہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو کہتا یہ ہو کہ میں مسلم ہوں اور پھر اس میں اس کا گروہ تبدیلی کرتا ہے۔
پھر اس میں تبدیلی کرتا ہے اور پھر خود کو فرقہ کہلاتا ہے. لیکن اگر آپ حضور کو آخری نبی ہی نہیں کوئی مانتا اور کوئی اللہ کی کتاب کو قرآن ہی نہیں مانتا, کوئی ان کی جماعت کو جماعت ہی نہیں مانتا, تو وہ فرقہ نہیں ہے, وہ مذہب ہے. یعنی کہ بھی فرقہ نہیں ہے, دیوبندی فرقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ صراط مستقیم پہ ہی ایک ان کا مذہب اسلام ہے. یہ چیزیں میں آپ کو وہ اصول بتا سکتا ہوں. وہ اصول بتا دیے نا میں نے. جی جی, میں آپ کو اصول بتا سکتا ہوں نا, آگے فرقہ آپ کو ڈھونڈ لیں مذہب سے ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب کی یہ ناموس صحابہ بل جو اسمبلی سے پاس ہوا اور قانون کا حصہ نہیں بن سکا, اس حوالے سے کوئی جدوجہد ہے آپ کی جماعت میں, سنی سلامتی پاکستان میں کوئی ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی تک اس پہ ہم کوئی چیز ایسے جھوٹ بولیں تو اس کا فائدہ نہیں, اور چونکہ سچ بولنا چاہیے, اور میری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ سچ بولوں, اور سچ کی وجہ سے بعض کا جو ہے وہ کچھ مشکلات بھی آتی ہیں, لیکن سچ ہی بولنا چاہیے مجھے, ورنہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے آپ کو, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کتنے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا جی, وہ ابھی تک تو ایسی کوئی ہم نے اس میں جدوجہد نہیں کی, لیکن آنے والے وقت میں یقیناً ضرور کریں گے, کیونکہ وہ آپ جس جگہ پہ رکا ہوا ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹاپ لائن ہے آپ کے پاکستان, سمجھ اینڈ پہ ہے, اگرچہ اینڈ پہ ہے لیکن ٹاپ پہ رکا ہوا ہے نا. اب دیکھیں نا, مطلب قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا, سینٹ سے پاس ہو گیا, تو اب وہ آخری ایک قلم کی جنبش پہ رکا ہوا, لیکن وہ آپ کی مملکت کا آپ کہہ لیں کہ صدر ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ رکا ہوا ہے جہاں کے لیے آپ کو مستقل جدوجہد چاہیے. اچھا, ایک سوال میرے پاس آیا, میں صرف وہی میں نے ایڈ کیا ہے اور کوئی میں نے ایڈ نہیں کیا, کہ حضرت جنگی شہید سے لے کے میرے خیال سے علامہ علی شیر حیدری تک جو آپ کی قیادت رہی ہے, انہوں نے فرقہ واریت کا حل یہ بتایا کہ بھئی آپ ہمیں ان کے سامنے بٹھائیں اور ہم ان کو جو بھی بات ہے ان کے سامنے کریں گے. تو کیا آج کے دور میں اگر خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں تو کوئی ایسا اہل ہے دونوں جماعتوں میں جو ان کے سامنے بیٹھ سکے دلائل کی بنیاد پر؟ ہاں, بے شمار لوگ ہیں لوگ, مطلب کہ فرقہ واریت کا جو حل انہوں نے بتایا اس پہ لوگ اصل میں یہی چیز کی تو ایک کمی ہے ہمارے نوجوان طبقے میں, کہ انہیں بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ کون لوگ کس درجے تک کام کر رہے ہیں یا کس درجے تک کام کرنے والے ہیں. تو ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اس موقف کو, اور اس پہ مستقل کام ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے بخوبی واقف بھی ہیں اور اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ہم جس موقف پہ ہیں اس کا دفاع کرنے کی ہمارے پاس اہلیت نہیں, چونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تقریر سے اسٹیج سے وہ تربیت والی گفتگو ہمیں نہیں مل رہی جو پہلے مل رہی ہوتی تھی, تو شاید کوئی کمی آ گئی ہے. اصل میں جو خطیب ہوتا ہے نا, ہمارے ہاں ایک لغت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ خطیب بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا وہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں, ہوائی ہوتی ہیں. بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں چونکہ وہ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں کچھ لوگ, جب تک ان کے پاس کسی ادارے کی مستقل صنعت نہ ہو یا ان کے پاس کسی شیخ کی اجازت نہ ہو, تو اس صورت میں جو افراد بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ چونکہ اب یہ کلچر بن گیا, آپ کہہ رہے ہیں گفتگو کرنا, خطاب کرنا, تو لیکن وہ ایک اس میں بھی ایک زندگی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے نا, میں ان کی وہ نفی نہیں کر رہا, اس میں ایک زندگی ہے, ایک علامتی زندگی موجود ہے کہ ایک شخص جب کھڑا ہوتا ہے اسٹیج پہ اور وہ اگرچہ اس کی گفتگو اس معیار کی نہیں ہوتی جو ہمارے سابقہ کابرین کی تھی, لیکن اس کا انداز, اس کی گفتگو کا سٹائل, اور وہ ایک زندگی دیتا ہے, آپ کو کچھ یاد کرواتا ہے. یوں سمجھے کہ رہنمائی دے رہا ہے آپ کو کہ یار چلیں, آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو مجھ سے پچھلوں کی سمجھ لیں. تو یہ بعض اوقات اشارتی زبان کو بھی سمجھنا چاہیے. ہر ایک سے آپ وہ, اگر ہر ایک سے ہی آپ یہ تصور کرنے لگیں کہ ہر فرد ہی آپ کو وہی چیز دے گا, اسی معیار کی دے گا, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہر ایک کو صلاحیتیں اللہ نے جو دی ہیں, اور پھر جو لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں کسی کاز اور مقصد کے لیے, ان کی صلاحیتیں باقی لوگوں سے منفرد ہوتی ہیں. بہت گیپ آ گیا نا حضرت حیدری شیر کی شہادت کے بعد آج تک اس طرح کی گفتگو چلیں, وہ اس طرح سختی سے نہیں بھی ہو سکتی, لیکن کارکن کی تربیت کے لیے گفتگو اسٹیج سے ہونی چاہیے, جو کہ بالکل بھی نہیں نظر آ. صحیح. اچھا, اس کے بعد آپ کا سیاسی زندگی کی طرف آتے ہیں. آپ نے الیکشن لڑا, تو ایسی کون سی خدمات جو آپ نے جنگ کے لیے دی؟ اب تو جدید جنگ کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں, تو آپ کی جو خدمات رہی ہیں جنگ کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا ایم پی اے ہونا اتنا نہیں ہے جتنا اس کے بعد معاویہ صاحب ایم پی اے بنے اور ان کا چلتا آ رہا ہے.
जंग के हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा अरसा बहुत मुख्तसर था, साल का शायद 1 साल 6 माह का। 1 साल 6 माह। उसके अंदर जो है वो मैं था भी अपोजिशन में शुरू से, अगरचे मैं अपना पार्लिमानी लीडर था JUI की तरफ से, लेकिन अपोजिशन ही थी वहाँ, मतलब बहुत सारी रेजिस्टेंस भी थी। दूसरा, हमारे शहर से उस वक्त में जो MNA था वो भी मतलब मुखालिफ पार्टी का था हमारी, तो उसकी भी तरफ से काफ़ी सारी रेजिस्टेंस थी। उसके बावजूद, यानी इस सारी चीज़ों के बावजूद, हमने जो एक तो बुनियादी काम होते हैं लोगों के, हमारे यहाँ एक कल्चर बना हुआ था कि अगर आपने ट्रांसफ़र करवाना है किसी डिपार्टमेंट में तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। ठीक। आपने एजुकेशन में करवाना है, आपने हेल्थ में करवाना है, तो उसकी एक आगे फिर उसके फासले के मुताबिक उसके पैसे रखे हुए थे कि आप अगर 30 किलोमीटर के फासले पे आएंगे तो आपने 30,000 रुपया देना है, आप 20 किलोमीटर पे आएंगे तो आपने 50,000 देना है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आएंगे तो आपने 1 लाख रुपया जो है वो पे करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र करो। तो सबसे पहला काम जो मैंने आते किया वो ये था कि मैंने उसको ऑन मेरिट कर दी। मेरे टाइम के ऊपर जो ट्रांसफ़र मैंने पहले 10 दिन में करवाया, हलफ उठाने से पहले की बात आधा काम हो गया। अच्छा। पहले अभी हमारा यानी 1 दिसंबर को इलेक्शन जीता मैंने और 23 दिसंबर तक 70 ट्रांसफ़र मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में करवाया। वो जो पहले पैसे दे के होते थे, 1 रुपया भी उनका नहीं लगा। कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं जो ये कि हमने 1 रुपया भी बख्शा। फिर हमने इसी तरह हेल्थ में उसको किया। हेल्थ में लोगों की ड्यूटियाँ लगती हैं, बहुत सारा काम होता है। इस चीज़ को आप इस तरह नहीं समझ सकते, मैं इसको आप वाज़े नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मतलब LHV होती हैं, उसमें स्वीपर्स होते हैं, उसमें आप कह लें कि वार्ड सर्वेंट होते हैं, डिस्पेंसर होते हैं, इनकी जॉब लगती। अब उसमें एक लड़का था हमारे यहाँ, वो जाता था हमारे शहर से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर का सफ़र करके, उचकुल इमाम एक इलाका है वहाँ, अदरान उसका नाम था, तो मैं उसको वहाँ शहर के सेंटर में ले आया। अच्छा। तो मैं नाम भी उसका मेंशन कर रहा हूँ, नाम आपके सामने ले रहा हूँ ना, अदरान उसका नाम था। तो आप उसे भी पूछ सकते हैं कि 1 रुपया भी, यानी किसी फ़र्द का कभी एक पैसा नहीं लगा। हमने जिसका काम करवाया उसका 1 रुपया कभी लगने नहीं दिया। कि हमारी कोशिश ये होती थी कि मेरिट पे हो, शफाफ हो और इनको सहूलत मिले, इनको नुकसान ना हो। फिर हमने जो है वो लोगों के लिए जॉब्स जो हैं वो ली, हुकूमत से ली, अगरचे अपोजिशन में था पर लड़ के उसको ना हासिल किया, और वो हमने उनको दी, वो भी बिल्कुल शफाफियत के साथ दी। फिर उसके बाद जो है मैंने जंग यूनिवर्सिटी के लिए 16 करोड़ रुपए का फंड मंजूर करवाया। अच्छा जी। वो आपकी मौजूदगी में लगा या? नहीं लगा नहीं, वो तो आखिरी टाइम था ना। अच्छा। तो ये होता, ये चीज़ें जो है ना मंजूर होती हैं। अब हुकूमती काम ना स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसे ही है वो होता है, फिर अगले मरले में जाता है, फिर अगले में जाता है, फिर अगले में जाता है। इसी तरह उस टाइम के ऊपर हमने हॉकी ग्राउंड के लिए ड्राफ्ट मंजूर करवाई थी। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात यानी एक टाइम पे मंजूर होती है, अगले में लगती है, फिर अगले की तख्ती या क्रेडिट बाद में आता है, जिसको आप क्रेडिट का लफ्ज़ कहते हैं, वो बाद में आता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी चीज़ें ये भी हुई कि उस टाइम पे वो फंड्स आए जो हमने मंजूर तो हमने करवाए, लेकिन चूँकि मैं हुकूमत मुखालिफ था तो वहाँ जो हुकूमत के टिकट होल्डर थे उनसे उसके इफ्तिताह करवा दिए। तो मैंने पहले दिन ये ऐलान ये किया था कि आप भले मुझे मेरी तख्ती ना लगे, मुझे इसकी लड़ाई नहीं, मुझे वैसे नहीं, मुझे शहर के काम चाहिए। उस टाइम पे जंग के लिए जो है वो सिविल सिस्टम मंजूर हुआ जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से, अगरचे वो वर्ल्ड बैंक का जो मुआहदा होना था वो सारी बात है MC के साथ होना था। उसमें MC का जो हमारा उस वक्त नुमाइंदा था वो भी हमारे मुखालिफ ग्रुप का था, लेकिन उसके ज़रिए से हुआ और ये हमारा दरीना मसला था, और वो इम्प्लीमेंट आज जाके हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की उस स्कीम पे जो सन 2017 में मंजूर हुई, जिस पे बाकायदा वर्ल्ड बैंक ने ट्रेनिंग करवाई, वो अब लगना शुरू हुआ। मंजूर तो इस से 1 अरब रुपए के करीब मंजूर हुआ। नहीं, उसमें मतलब सारी एफर्ट मेरी नहीं थी। मैं कहूँ कि सीवरेज के मसाइल पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, असम्बली में मैंने उसके लिए करारदाद पेश की, जिसके नतीजे में ये चीज़ें हुई और अब जाके वो लगना शुरू हुआ। दरमियान में आप कह लें कि उसमें गैप आ, उस पर तख्ती किसी और की लग जानी है जो इस वक्त MP नहीं, सीवरेज पे तख्ती लगती नहीं है। अच्छा, इसलिए सीवरेज का काम ना कम लोग करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि सीवरेज जमीन के नीचे चला जाता है ना, नजर नहीं तख्ती जब सड़क बनती है ना ऊपर फिर तख्ती लगती है। अच्छा। वो आपने असम्बली का जिक्र किया तो आपकी एक तकरीर का छोटा सा क्लिप हमें मिलता है असम्बली में, जिसमें आप कोई पेपर फाड़ के यूँ फेंक रहे हैं, वो कौन सा पेपर था? वो पूरा वो ये हुआ, वो बजट था हमारे असम्बली का जो पेश हुआ ना। अब हुआ ये कि बजट सेशन में ना
پہلے آپ سے لی جاتی ہیں گزارشات، اچھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس بجٹ میں کیا کیا چیز شامل ہے، حکومت کا طریقہ کار. تو اس میں مجھے اسپیچ کا موقع ملا. میں نے جنگ کے لیے کافی ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کی، جس میں یونیورسٹی تھی، جس میں ہاسپٹل تھا، اپنا 500 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، کیونکہ مجھے یہ بتایا کہ اب 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنے گا تو پھر میڈیکل کالج آئے گا. اور میں سیدھا کہوں میڈیکل کالج دے دیں تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اب پہلے ہم نے کہا کہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل آ جائے تو پھر اگلے مرحلے میں ہم اس کو. پھر اسی طرح ہم نے فیصل آباد اور جنگ کے لیے بینچ کا وکلاء کا، یعنی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ ہم چاہتے تھے. اس طرح اور کافی ساری چیزیں تھیں جس میں سیوریج سسٹم بھی تھا. تو اور یونیورسٹی تھی، آئی ٹی کے حوالے سے تھا، انجینئرنگ کے حوالے سے تھا، تو یو اے ٹی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمیں، چونکہ ہمارا علاقہ بڑا بیکورڈ ہے، وہ ایک اچھی خاصی پوری تقریر تھی جس کے مطابق وہ اس میں ایجنڈا تھا اور اس کے نکات تھے، ہم نے ان کو دیے، باقاعدہ جمع بھی کروائے اور اس کو سپیچ میں سنایا بھی سے. اسمبلی کی سپیچ جو کی ہے نا وہ ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے، وہ مطلب اس کو جب بھی چاہیں آپ نکال سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی، اس کے بعد جب بجٹ پیش ہو گیا تو بجٹ میں ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا انہوں نے. اچھا. اس میں ہمارا فیصل آباد سے جنگ ایک روڈ ہے، وہ جی ٹی روڈ ہے، ہم اس کو بھی چاہتے تھے کہ وہ ڈبل کیریج بینچ. اب جب وہ نہیں دیا تو پھر میں نے اسمبلی میں وہ تقریر کی جو آتے ہیں، بہت چھوٹا سا کلپ آتا ہے، وہ آتا تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری تقریر ہے، جس میں میں نے یہ کہا، اور اس میں ہماری جو وزیر خزانہ تھی اس وقت، خاتون تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا آپ نے گزارشات لی کیوں تھی؟ اگر آپ نے دینا کچھ نہیں تھا تو آپ نے گزارشات لی کیوں تھی؟ آپ نے لینی ہی نہیں تھی، آپ نے لی ہیں. پھر وہ اسپیکر، چونکہ وہ اس وقت وہ ابھی وزیر ہیں، میرے بہت اچھے دوست تھے، تو وہ گورچالی صاحب، وہ اس نے جو ہے نا وہ مسکرائے بھی صحیح کہ یار جو ہے نا جی آج یہ گرم ہوا ہے، کیونکہ میرا حق بنتا تھا کہ یار یا آپ مجھ سے وہ چیزیں طلب نہ کریں، آپ طلب کریں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو دیں بھی سے. تو جب نہیں دی گئی تو پھر میں نے اس پہ جو ہے نا کہ وہ ان کے ساتھ وہ شدید انداز اختیار کیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے پھر واک آؤٹ بھی کیا. وہ خالی پرچی وہ کاڑا نہیں میں نے بجٹ، وہ میں نے کاڑا، اس کے بعد میں نے واک آؤٹ کیا، باہر آ گئے. پھر گیلری میں مجھے جو ہے نا وہ حکومتی جو وزراء تھے ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی، جس کے مطابق پھر 16 کروڑ روپے جان یونیورسٹی کے لیے آئے، اور پھر آگے یہ ساری چیزیں چلی اور سیوریج سسٹم اور یہ چیزیں پھر بحال ہوئی. تو یہ ایک پہلا قدم تھا. اس سے قبل چیزیں یہ تھی کہ اس سے پہلے جنگ کے مسائل پہ بات ہی نہیں ہوتی تھی. اب تو خیر ہو رہی ہے، اب تو سب کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ ایک جمود تھا. چھنگ کے لوگوں کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ بالکل نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بس یہ ایسے ہی. تو الحمدللہ اس کے بعد کافی ساری چیزوں میں بہتری آئی، لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. اچھا، یہ آپ کا جو پروٹوکول جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح 20 کے اخراجات جماعت کرتے ہیں یا آپ کے ذاتی ہوتے ہیں؟ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں وہ نہیں، میرے ذاتی، آپ کے ذاتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جدید جنگ میں جو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو ابھی جنگ کے حل نہیں ہوئے؟ ہم تو بڑا سنتے ہیں جدید جنگ، تو آپ کی نظر میں کون سے مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں آؤں تو میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا جو کہ پینڈنگ ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو جو چیز پینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جھنگ یونیورسٹی جو ہے اس کی بلڈنگ بنائی نہیں گئی، اسے ویمن یونیورسٹی کے کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری جو ویمن یونیورسٹی تھی وہ چلی گئی جنگ سے. اچھا. وہ جو لاہور ویمن یونیورسٹی ہے انہوں نے اپنا کیمپس بنایا تھا اپنے پیسوں سے، یونیورسٹی کے پیسوں سے، تو اس میں جنگ یونیورسٹی بن گئی، تو جس کی وجہ سے وہ چلی گئی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ویمن یونیورسٹی جو ہے وہ واپس آئے جنگ میں، اور یونیورسٹی آف جنگ جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر بنائی جائے. پھر ہم یہ چاہیں گے کہ جنگ کی جو موٹر وے ہے وہ جنگ سے بہت دور پھینکی گئی، تو اس کا لنک جو ہے وہ ضرور بنایا جائے. چونکہ میری پریورٹی میں یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ معیشت جو ہے نا بہت زیادہ مضبوط ہو، اور ایجوکیشن، وہ چونکہ ہمارا کام ہی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اس چیز کے حوالے سے کام ضرور کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ابھی ڈسکلوز نہیں ہوں گی، الیکشن کے قریب انشاءاللہ کریں گے. اچھا، ملک پاکستان میں اسلامی نظام میں رکاوٹ آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ اسلامی نہیں ہے پاکستان. اسلامی نظام تو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح خلافت کا نظام یا جمہوری اسلامی نظام ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں، آپ جمہوری طریقے سے اسلامی وہ خلافت والا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آ جائے گا؟ 70 سال سے تو یہی کوشش ہو رہی ہے جمہوری طریقے سے. اگر دیکھیں پاکستان کی جو جمہوری پارٹیاں ہیں وہ اگر یہ کرتی ہیں اس طرح کے اقدامات جو کہ کرنے چاہیے، اور یہ
مطلب اس 70 سال سے اس نظام کو آزما کر دیکھ لیا تو وہ نظام جو اتھینٹک ہے اور قابل اعتماد ہے اور جس کے ذریعے سے امن پھیلا، جس کے ذریعے سے سکون آیا، جس کے ذریعے سے صورتحال یہ تھی کہ حاکم وقت جو ہے وہ یہ الفاظ کہے کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک بکری کے بچے کا پاؤں اگر پل کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر بھی سوال جو ہے وہ حاکم وقت سے ہوگا. تو جہاں یہ کلچر موجود ہو، جہاں جو اس وقت حکمران ہیں جنہیں ہم تو حکمران یا حاکم کا لفظ استعمال کرنا ہم ان کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، لیکن دنیاوی یہ جو جملے ہیں اس کے مطابق ہم تو انہیں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین اور نائب رسول اور جانشین رسول اور اس کے ساتھ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی یعنی جو حاکم وقت ہے اس کی اجرت اور مزدور کی اجرت کو برابر کی، اور کہا اگر مزدور حاکم کا گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کی اجرت بڑھے گی، حاکم کی نہیں. یہاں تو دڑا دڑ تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں اور مراحت بڑھائی جاتی ہیں اور سہولیات دی جاتی ہیں. تو اس کلچر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اصل طور مسلم، اور یہی اگر ہم دیکھیں مملکت پاکستان کلمے کی بنیاد پر لی گئی تھی، جس میں بات یہی تھی کہ اس میں یہ نظام رائج کیا جائے گا. تو اسے آزما لیں اور یقیناً کامیابی ہوگی. 70 سال سے آزمائی تو رہے ہیں جمہوریت نہیں، میں اس نظام کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا نظام وہ خلافت والا ہے. خلافت کا نظام جو اگر اس کو آزما لیں تو یقیناً کامیابی ہوگی. اس میں تو ہوئی نہیں کہ 70 سال ہے. اچھا آپ کی زندگی کا کوئی یادگار لمحہ جو آپ کبھی بولنا سکیں، وہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا سب سے. اور کوئی خواہش ہے آپ کی زندگی کی؟ نہیں، خواہشیں تو یوں بیان نہیں کی سکتی. نہیں، اکثر کہا کرتے ہیں نا اس جماعت سے جڑے لوگ کہ شہادت ہماری لیلا ہے، ہماری خواہش. یار یہ تو مطلب اب میں آپ کو متاثر کرنے کے لیے باتیں کروں تو الگ بات ہے. اچھا باقی بہت سی خواہش. کھیل پسند کرتے ہیں آپ؟ ہاں. ذات میں کون سا کھیل زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں ٹینس کھیلتا ہوں. اچھا کرکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں؟ کرکٹ مجھے اچھی نہیں لگتی. اچھا. ویسے مطلب جو ہے وہ مطلب اس میں میری کوئی مہارت نہیں ہے. ویسے تو ہم کھیلتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. دیکھتے بھی ہاں. کہ ورلڈ کپ وغیرہ؟ نہیں، میں دیکھتا نہیں. اچھا مصروفیت سے ورلڈ کپ میں فٹ بال دیکھ لیتا ہوں کبھی، وہ بھی کبھی مصروف. وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویسے کلپ آ جائے، جیسے ابھی یہ فیفا ہو رہا تھا تو اس میں کوئی تھوڑا بہت دیکھا ہو. اس طرح ورلڈ کپ کی بھی اتنی کی خبروں کی حد تک دیکھ لیتے ہیں. کون یہ جیتا جو کون ہارا ہے. واپس کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ بس جو مل جائے گا. سنی علماء کونسل میں قیادت کا کوئی اہل شخص آپ کی نظر میں ہو؟ جی آپ ان سے پوچھیں. نہیں، آپ کے والد سے جڑی لڑی آ رہی ہیں. جی ہر وہ شخص اہل ہے جو، اگر والد کی ہر نظر وہ سے دیکھیں، شخص، والد کے موقف کی نظر سے دیکھیں، ہر وہ شخص اہل ہے جو نظریہ میری عظیمت میں موجود ہے. اس وقت کوئی نہیں ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا. آپ نے کہا ہے کہ اہل کون ہے، میں نے کہا ہر وہ شخص اہل ہے جو نظریہ میری عظیمت میں. اگر ماضی میں کبھی کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ دیکھیں مجھے ہزاروں سوال آئیں کہ آپ کی طرف سے کیا ہے، آپ کی طرف سے کیا مسائل ہیں، لیکن جو نیچے کارکن ہیں نا ان کی دیکھیں آپ کے والد سے یا آپ سے انتہا قسم کی محبت ہے ان کی. یہ جو نظام چل رہا ہے یہ انہی کے نام سے چل رہا ہے، یہ جو آج تک چلا آ رہا ہے، جو آگے بھی انشاءاللہ چلے گا. تو ماضی میں مستقبل میں کبھی اگر ایک سٹیج پہ ہم دیکھنا چاہیں جس کے لیے میں سمجھتا ہوں مجھے اتنے سوال آئے اور لوگوں نے درد بھری بھیجے میسیج کہ یار ہم ایک ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، خون امیر ذمت ہے ایک طرف، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے ان کے بھی والدین تھے جن کی بھی قربانی لگی. تو ممکن ہے کہ ہم ایک سٹیج پہ آپ سب کو دیکھ سکیں دوبارہ؟ بالکل کچھ بھی ناممکن تو نہیں ہے دنیا میں. نہیں، اب تو جماعت بھی آپ نے بنا لی ہے، پھر اس کا تو ہوتی ہے، جماعتیں بھی تو اکٹھی ہوتی ہیں. یہ خواہش ہے، یہ میرا اپنا درد دل ہے. جس طرح لوگوں نے مجھ تک پہنچایا نا کہ یار ہم ایک دیکھنا چاہتے ہیں. نظریہ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم اوپر نیچے آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک سٹیج پہ ہم آپ کا بڑا لوگ کیا نام ہے آپ کو یاد کرتے ہیں سٹیج پہ. میں اس کے لیے دعا گوں کہ اللہ پاک ایسا مرحلہ لا. آپ کی طرف سے نرمی ہے، خواہش ہے آپ کی کہ ہم، میں آپ کو کہتا رہوں میں دعا گوں. اللہ. اچھا تحریک لبیک پہ جو حالیہ کریک ڈاؤن ہوا اس حوالے سے وہ جو ان کی قیادت بھی لاپتہ ہے، چونکہ آپ کی جماعت گزری ہے اس سارے سلسلے سے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل جماعت ہی اصل میں قیادت یا لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کس وقت میں کیسا فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جس وقت وہ نکلے اس مرحلے کے لیے شاید وہ وقت ٹھیک نہیں تھا،
یہ شاید ان کے سامنے کچھ چیزیں ہوں گی جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نکالا گیا ان کو پہلے باہر پھر اس کے بعد. واللہ عالم یہ لوگوں کی بات ہے. بلکہ وہ ظلم کے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا تھے جو دیکھیں جمہوریت میں جو ہے وہ احتجاج حق ہوتا ہے. ٹھیک آپ نکلیں، آپ احتجاج کریں، آپ اپنی بات کریں، آپ کو آزادی رائے کا اظہار حق ہوتا ہے. تو وہ سب کو ملنا چاہیے، وہ رائٹ سب کو ملنا چاہیے. کشمیر کی حالیہ کشیدگی پہ کشمیر کی حالیہ کشیدگی پہ دل بہت دکھا ہوا ہے ہوں، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. ہوں، اور ان کے حقوق میں جو ایک بڑی بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں ہیں جو ہمارے علاقوں میں، ابھی ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوا جیسے اس میں، چونکہ ہمارے یہاں بھی کچھ کشمیری افراد رہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کشمیریوں کے حقوق انہیں سپرد کرنے چاہیے. ہوں، اس میں جہاں یہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے جس سے ان کے کما حقوق انہیں حقوق ملتے ہیں اور ان کو اس کی سہولت ملتی ہے، تو انہیں دینی چاہیے. یہ لوگ بڑی قربانیوں والے ہیں ہوں، اور انہوں نے بڑا کہنے کہ وقت گزارا ہے، اور آج تک وہ ایک اپنی اس کو کہہ لیں کہ آئیڈینٹی کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ کشمیر ایک ہو جائے اور ایک ہو کے وہ جو ہے وہ اسلام کا گڑھ بنے، گہوارہ بنے. چونکہ ہیں تو سارے مسلم، کیسے وہ بھلے ادھر بیٹھے ہیں یا ادھر بیٹھے ہیں. ادھر بیٹھے تو وہ چونکہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ مملکت پاکستان اس کے لیے عملی اقدامات کرے جس کے ذریعے سے کشمیر ایک بھی ہو اور وہ مسلم وہ اگر جو ہے وہ الگ سلطی ریاست کا مطالبہ اگر کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں. دیکھیں الگ ریاست کا مطالبہ تو اس طرح تو ہر دوسرا طبقہ کہنا شروع کر دے گا الگ بنا، جیسے جو ہے وہ سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں، ہوں، جیسے آپ کہیں کہ بلوچستان والے الگ نعرہ لگاتے ہیں، کل کو یہ آ جائے گا. اس طرح ریاستیں اس طرح الگ نہیں ہوتی، ہوں، نہ اس کا یہ طریقہ کار ہے. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہتر، میرا نظریہ یہ ہے کہ اہل کشمیر کو ان کے حقوق بھی ملیں اور اہل کشمیر اپنی پوری محبت و چاہت کے ساتھ جس طرح پہلے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح شاید کھڑے. اچھا، پاکستان میں عمران خان نے بڑی مقبولیت پائی اسلامی تقاریر کے حوالے سے، اس کے بعد وہ میرے خیال سے 2-3 سال سے جیل میں. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 3 سال 3 سال جی. تو کیسے دیکھتے ہیں جو ان کی رہائی کے اسباب بن رہے نہیں بن رہے، جائز ناجائز؟ یہ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جب آپ یعنی وہ جو افراد تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے نااہل لوگ ہیں جنہوں نے شاید ان کو اس سطح تک پہنچایا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے چونکہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے ریاست کی املاک پہ جب آپ حملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کسی فرد کے ساتھ نہیں لڑ رہے یا کسی فرد کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں، آپ کی مملکت کے ساتھ ہے. جب آپ مملکت کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، تو پھر آپ کو یہ کہا جائے یا میں کہوں یا آپ کہیں کہ آپ اس کے لیے جو ہے نا جو کوئی چیز اختیار کریں، تو پھر یہ فیصلہ ریاست کو چھوڑ دینا چاہیے. میرا موقف اور ہوگا، آپ کا موقف اور ہوگا. ہو سکتا ہے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نفرت کرتا ہوں، آپ کرتے ہوں. تو یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس میں یہ سمجھوں گا کہ کہیں اگر انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہو، اور ہونی نہیں چاہیے، سیاست میں ضد سے کام نہیں چلتا، تو وہاں جو ہے انہیں بھی نیچے آنا چاہیے. چونکہ ہم نے ان کی وہ گفتگویں سنی ہیں، ان کی تقاریر بھی سنی، ان کے جو ہے وہ جو کال چلتی رہی جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں، اس میں جن چیزوں کو نقصان پہنچا وہ کسی فرد کی نہیں تھی، نہ وہ حکومت کی تھی، نہ آپ کہیں کسی فوج کے کسی فرد کی تھی، وہ ریاست کی چیزیں تھیں، وہ مملکت پاکستان کی چیزیں تھیں. اب جب مملکت کو اگر آپ سے نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، اپنے دامن میں غور کرنا چاہیے. اچھا، 2 شہادتیں، بس آخری سوال ہے، 2 شہادتیں آپ کے گھر سے ہوئی، مظلوم گھرانہ ہے آپ کا، تو ان کے جو ملزم ہیں اس کے لیے کوئی کوشش آپ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے ہوئی گرفتاری کے لیے؟ کون تھے؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو جو قاتل تھے وہ گرفتار ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سزا بھی ہوئی تھی. جی سزا بھی ہوتی ہے، کچھ جیل کاٹ کے باہر آئے، کچھ تو سزا ہو گئی. جو عملی شامل تھے وہ تو جو ہے وہ سارے ہی تقریباً مر گئے تھے جیل کے اندر. تو جو افراد اس میں آپ کے لیے 109 اور اس میں تھے وہ بھی اپنی اپنی سزا جو ہے نا وہ بھگت گئے. تو یہ وہ کیس ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ پورا جو اس کے مدعی تھے وہ ملک نور صاحب اس کے مدعی تھے، تو وہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ انہوں نے پوری استقامت کے ساتھ اس پہ کام کیا اور وہ جو ہے الحمدللہ اس کو ہمیں کامیابی حاصل. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے.